سیانے کام اگر آپ بائبل کا مطالعہ کریں تو آپ ابتدا کے باب میں حابیل اور قابیل کا واقعہ پڑھیں گے۔ حضرت آدم کے ان دو بیٹوں میں صرف ایک خاتون کے لیے لڑائی نہیں ہوئی تھی، یہ دراصل جانور پالنے اور کھیتی باڑی کرنے والوں کی نفسیات کی جنگ بھی تھی۔ حابیل کو ڈیریا تھا، وہ جانور پالتا تھا، جبکہ قابیل کسان تھا، وہ کھیتی باڑی کرتا تھا۔ یہ دونوں نکلیمہ سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ حضرت آدم کے قبیلے میں روایتی فریقین تنازع کی صورت میں چڑھاوا چڑھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جس کا چڑھاوا قبول کر لیتا وہ جیت جاتا، دوسرا شخص فیصلے کو اللہ کی مرضی سمجھ کر قبول کر لیتا۔ حابیل اور قابیل بھی اپنے اپنے چڑھاوے لے کر مقدس مقام پر پہنچ کے حابیل نے بیڑیوں کا دودھ اور بھیڑ کا بچہ اللہ تعالیٰ کی نظر کیا، جبکہ قابیل نے اپنے کھیت کے خوشے اور باغ کے پھل پیش کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کا تحفہ قبول کر لیا۔ روایت کے مطابق قابیل کو اللہ کا فیصلہ قبول کر لینا چاہیے تھا، لیکن وہ باغی اور اس نے حابیل کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا۔ قابیل نے لڑتے لڑتے زمین سے پتھر اٹھایا اور حابیل کے سر پر دے مارا۔ حابیل گرا اور دم توڑ گیا۔ قابیل دنیا کا پہلا قاتل اور حابیل پہلا مقتول بن گیا۔ یہ زمین پر انسان کی پہلی لاش تھی۔ قابیل لاش دیکھ کر پریشان ہو کر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے کہاں اور کیسے ٹکانے لگائے۔ اللہ تعالیٰ نے کوے کو اس کی مدد کے لیے بھجوا دیا۔ قابیل کے سامنے ایک کوا فوت ہوا، دوسرے کوے نے چونچ کے ذریعے زمین کھود کر گڑھا بنا دیا۔ مردے کوے کو گھسیٹ کر گڑھے میں ڈالا اور چونچ کے ساتھ گڑھا بھر دیا۔ قابیل نے بھی گڑھا کھودا، حابیل کو دفن کر دیا۔ حابیل اور قابیل کی یہ لڑائی ایک غار میں ہوئی تھی۔ یہ غار دمشق کے مضافات میں پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ مجھے اس میں جانے کا اتفاق ہو چکا ہے۔ زمین پر آج بھی وہ پتھر موجود ہے جس سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ وہ چھوٹا سا پتھر ہے، لیکن دو تین لوگ مل کر بھی وہ پتھر نہیں اٹھا سکتے۔ مجھے حابیل کے مزار پر حاضر ہونے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ یہ پہاڑ کی چوٹی پر مزار کے برآمدے سے دور نیچے وادی میں دمشق شہر نظر آتا ہے۔ یہ جگہ جنگ خانہ کے زمانے میں داعش کے قبضے میں چلی گئی اور وہاں سے شہر پر گولہ باری کرتے رہے۔ یہ اب شامی فوج کے پاس ہے۔ حضرت قابیل کا مزار کے بالکل سامنے توپیں لگی اور فوجی بیرک بنی ہے۔ میں قصے کی طرف واپس آتا ہوں۔ حابیل اور قابیل کے واقعے سے 3 سبق اخذ کر سکتے ہیں۔ پہلا سبق ڈیریا ذہنیت ہے۔ جانور پالنے والے لوگ متوکل اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتے ہیں۔ یہ وہ نقطہ ہے جس کی وجہ سے تمام انبیاء کرام جانور پالتے رہے۔ یہ زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں گڈیریے رہے۔ دوسرا سبق کسان ذہنیت ہے۔ دنیا کے زیادہ تر کسان سخت مزاج، کینہ پرور اور دشمن دار ہوتے ہیں۔ پوری دنیا میں اس لیے دیہاتی علاقوں میں لڑائی جھگڑے، قتل و غارت اور نسلی فساد کے واقعات پیش آتے ہیں۔ کسانوں کی لڑائی نسلوں تک چلتی ہے۔ یہ عصبیت کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا۔ تاجر یا صنعت کار بہت کم بھائی کا دشمن بنتا ہے، لیکن کسان ضرور ہوتے ہیں۔ تیسرا سبق کوا ہے۔ دنیا پرندوں کے 18,000 اقسام، لیکن اللہ تعالیٰ نے قابیل کو سمجھانے کے لیے صرف کوا بھیجا کیونکہ کوا پرندوں میں طویل عمر ہوتا ہے۔ یہ عموماً 300 سال تک زندہ رہتا ہے۔ آپ کو کووں کی بہت سی لاشیں ملیں گی۔ کوے دشمن سے بچنے کا فن بھی جانتے ہیں۔ یہ ہمیشہ کالونیاں بنا کر گروپ میں رہتے ہیں۔ یہ خوراک کے لیے پہلے ایک کوے کو بھیجتے ہیں۔ وہ تمام چیزوں کو ڈھونکے مار کے چیک کرتا ہے۔ دوسرا کوا دور بیٹھ کر مشاہدہ کرتے ہیں۔ پہلا کوا اطمینان کے بعد سگنل دیتا ہے اور پھر آدھے کوے زمین پر اتر کر دانہ چگتے ہیں، دوسرے درختوں پر بیٹھ کر ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ جو ہی خطرہ محسوس کرتے ہیں وہ چیخنا شروع کر دیتے ہیں اور دانہ چگنے والے کوے خطرے سے مخالف سنوں میں اڑ جاتے ہیں۔ پہلے بیچ کے سیر ہونے کے بعد وہ درختوں کی چوٹی پر بیٹھ کر نگرانی کا کام شروع کر دیتا ہے اور پھر دوسرا بیچ دانے چگنے لگتا ہے۔ یہ خطرے میں اس قدر زور سے چیختے ہیں کہ پورے علاقے میں موجود کووں تک خطرے کی خبر پہنچ جاتی ہے۔ آپ کسی کوے پر ایک بار گولی چلا دیں، 5 سال تک کوئی کوا اس علاقے میں داخل نہیں ہوگا۔ کوے اپنی طویل عمری کی وجہ سے علاقے تمام لوگ ان کے رشتہ داروں، ان کے گھروں، ان کی گلیوں تک سے واقف ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ان کا کوئی رشتہ دار جب بیمار ہوتا ہے یا ان کے گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے تو کوا ڈاکیا بن کر اس خاندان کو اطلاع دے دیتا ہے۔ یہ باؤنڈری وال پر بیٹھ کر چیخنا شروع کر دے۔ یہ ان کو اپنی زبان میں بتاتا رہتا ہے کہ آپ کھانا بڑھا لیں، آپ کے مہمان آ رہے ہیں اور آپ کو فلاں رشتہ دار بیمار اور چند دنوں کا مہمان ہے۔
ہمارے دیہات کے زیادہ تر بزرگ کوے کے یہ پیغام سمجھتے ہیں، چنانچہ کوا جو ہی بولنے شروع کر دے یہ پیغام سمجھ کر تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ پنجابی میں ایسے سمجھدار قوموں کو سیانہ کاں کہتے ہیں۔ سیانے کاں کی اصطلاح دنیا کے تمام زبانوں میں موجود ہے۔ کوے عقل اور تجربے کی علامات ہوتے ہیں۔ یہ علامات پوری دنیا میں دیکھی، پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے۔ دنیا سرمایہ کاروں، صنعت کاروں، تاجروں کو کبوتر کہتی ہے۔ آپ کبھی کبوتر کا مشاہدہ کریں، آپ دیکھیں گے کبوتروں کے غول کا ایک کبوتر پہلے نیچے اتر کر دانے پر چونچ مارے گا، باقی دور بیٹھ کے دیکھتے رہیں گے۔ جب یہ بلا خوف خطرہ دانہ چگتا رہے گا تو باقی کبوتر بھی نیچے آ جائیں گے، لیکن جو ہی کسی ایک طرف سے ٹھک کی آواز آئے گی تمام کبوتر اڑ جائیں گے اور پھر یہ جلدی واپس نہیں آئیں گے۔ دنیا کا خیال ہے سرمایہ کاروں کے سینے میں بھی کبوتر کا دل ہوتا ہے۔ یہ سرمایہ کاری کی زمین پر ایک ایک کر کے اترتے ہیں، لیکن خطرے کی صورت میں اکٹھے اڑ جاتے ہیں، پھر واپس لانا ممکن نہیں ہوتا۔ مجھے اس آبزرویشن سے اختلاف ہے، میں سرمایہ کاروں کو کبوتر نہیں سیانہ کاں سمجھتا ہوں۔ سرمایہ کاری دنیا کے طویل ترین دستاویز اور قدیم ترین یادداشت ہے۔ آپ 21ویں صدی میں بیٹھ کر 3500 سال پرانے قارون کو جانتے ہیں، کیونکہ وہ سرمایہ کار تھا اور سرمایہ کار مرنے کے بعد یادداشت یا دستاویز بن جاتے ہیں۔ سیانے کوے کی طرف آنے والے سرمایہ کاروں کے لیے درسگاہ ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے کسی ملک میں اگر ایک سرمایہ کار کے ساتھ زیادتی ہے تو وہ خود کو کوے کی طرح اڑ جاتا ہے، لیکن اس کے شور سے پھر کوئی دوسرا کوہ وہاں نہیں آتا، اور ہم یہ غلطی کر رہے ہیں۔ ہم نے احتساب کو غلیل بنا لیا اور یہ غلیل ملکی اور غیر ملکی دونوں سیانے کووں کو اڑاتی چلی جا رہی ہے۔ ملک کی معیشت دیکھ لیں، زرعی ملک میں زرعی شعبے کی شرح نمو کا ہدف 3 سے 8% تھا، یہ 0 سے 85% رہ گیا۔ تو ناظرین، اگر آپ اس چینل پہ نہیں ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں مختلف کالم سننے کے لیے۔